عیسائی کی کوشش یہ ہے کہ سارے عیسائی ہو جائیں، اور مسلمان کی کوشش کیا ہے؟ سب کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں۔ توجہ رکھنا، ہم دنیا کے باطل سے 4 سوالات کرنے لگے ہیں۔ کتنے سوالات؟ 4 سوالات کے بعد اگر اہل باطل یا کوئی بھی دے دے تو ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ آپ مانے نہ مانے، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن اگر ان 4 سوالات کی جوابات ان سنا ہو تو اصول یہ بنتا ہے کہ ان کو ہماری بات مان لینی چاہیے۔ اصول یہ بنتا ہے۔ اب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ تم اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ سمجھ آئی؟ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کر دے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کر دے کہ ان حضرات نے یہ فرمایا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو پھر اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ یہودی پیش کر دے، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ عیسائی پیش کر دے، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ تم لا نہیں سکتے۔ انجیل کو اٹھا کے دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ جی میرے لیے دعا کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں اسے یہاں سے لے جاؤ، میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آپ چاہتے ہیں سارے عیسائی ہو جائیں، یہودی چاہتے ہیں سارے یہودی ہو جائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ یہودی پیش کر دے، عیسائی پیش کر دے، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ تم لا نہیں سکتے اور یقیناً نہیں لا سکتے۔ ہم مسلمان یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن اٹھا کے دیکھو تب بھی، حدیث اٹھا کے دیکھو تب بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے میں تم سب کا نبی ہوں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سب کا نبی ہوں۔ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا ضابطہ ہے۔ جب اللہ یوں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب صرف ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کو ترجمہ کیا؟ یا ایھا الناس کو ترجمہ کیا؟ ساری انسانیت داخل۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لوگوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب قرآن تو حل ہو گیا، حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الیکم کافۃ، لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے، توجہ رکھنا میرے دوستو۔ ان سے تو لایا نہ گیا کہ تم اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ حدیث بھی اٹھا کے دیکھ لی، قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیا، اللہ کے نبی کا کیا فرمایا؟ اور لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک سوال تو حل ہوا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے تم اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ نبی کو بھیجتے کسی قوم کے پاس، قوم نبی کی بات کو نہ مانتی تو اللہ نے نبی کو دلیل نبوت دی ہوتی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت کیا؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بدن میں ہاتھ ڈالتے، جب باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت کیا کہ وہ مٹی کی گڑیا بناتے، اسے پھونک مارتے، اس میں جان آ جاتی، وہ ہوا میں اڑنے لگتی۔ اسے کہتے ہیں دلیل نبوت، جس کو عام زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ نبی کی بات لوگ نہ مانیں، نبی دلیل نبوت دکھاتا ہے، لوگ دیکھ کر قائل ہو جاتے ہیں اور نبی کی بات کو مان لیتے ہیں۔
جب ہاتھ پہن کے یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے ماننے کو تیار ہے، یہودی کے پاس آ جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت دکھاؤ، کہتے ہیں جیسے پیسہ وہ باہر کو چمکتا تھا، ہم کہتے ہیں دکھاؤ، کہتے ہیں ہاتھ مبارک کے ساتھ چلا گیا، عیسائی کے پاس آ جاتے ہیں، دلیل نبوت دکھاؤ، کہتے ہیں جی مٹی کی چڑیا جسے پھونک مارتے وہ ہوا میں اڑنے لگتی، ہم کہتے ہیں دلیل نبوت دکھاؤ، کوئی ایک چڑیا دکھا دو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، کہتا ہے جی چڑیا تو اب نہیں ہے، تو پھر آ میرے نبی کے در پر، میں تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت دکھاتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت ہے قرآن۔ میرے نبی کی دلیل نبوت کیا ہے؟ میرے نبی کی دلیل نبوت کیا ہے؟ دلیل نبوت اس کو کہا جاتا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اور اس کے سامنے امت دیر ہو جائے جواب دے دے، ہاتھ کھڑے کر دے، اسے دلیل نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی دلیل نبوت کیا؟ قرآن کفار کے سامنے پیش کی گئی، کفار اس کا مقابلہ کریں، کفار کہاں سے مقابلہ کرتے؟ ایک آیت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے، اشعار کا ردم لگاتے، صفحہ پھاڑ دیتے، پھر اشعار کا ردم لگاتے، ورقہ پھاڑ دیتے، اشعار کا ردم لگاتے، چمڑے کو پھینک دیتے، جس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت اتری، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت بیت اللہ کی دیوار پر لگ گئی، شعراء آتے مقابلہ کرتے، مقابلہ نہ ہوتا، کئی دن گزر گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک دن ایک شاعر بیت اللہ کے آگے سے گزرا، دیوار پر نظر پڑی، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے قلم اٹھائی، آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام۔ پتہ یہ چلا کہ دلیل نبوت اللہ دیا کرتے ہیں، نبی کو دلیل نبوت اللہ دیا کرتے ہیں۔ اگر دلیل نبوت انسان کی اپنی ہو، اگر انسان کی اپنی ہو تو پھر کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ دلیل نبوت اللہ دیا کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پتہ یہ صحابہ نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہو، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا پتہ عرب نے گڑھ لیا ہو، یہ کسی انسان نے لکھ لیا ہو۔ تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، اس جیسا لے کر آؤ، دلیل نبوت کیا؟ اس کا مقابلہ کوئی نہ، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ ہم کہتے ہیں اس جیسا لے کر آؤ، لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص نے قرآن کے خلاف 2000 صفحات کی کتاب لکھی، فلاں شخص نے قرآن کے خلاف ایک دن کی تقریر کی ہے، ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف لکھ کر دکھاؤ، ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے اس کے خلاف بول کر دکھاؤ، تم اس کے خلاف 1500 صفحات کی کتاب لکھ سکتے ہو، اس کے خلاف 1.5 دن کی تقریر کر سکتے ہو، ہمارا چیلنج تو یہ ہے اس جیسا لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو ہماری بات کو تسلیم کر لو۔ بات سمجھ گئی؟ ہمارے 2 سوال حل ہوئے۔ پہلا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں، جو کیا کہے میں سب کا نبی ہوں۔ اور دوسرا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ ہمارا تیسرا سوال کیا ہے؟ یہودی، عیسائیت یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس نبی کا نام بتا دے جس کا زمانہ نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو، جس کا زمانہ نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ نبی کو بھیجتے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے آتا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے آتا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آتا، کوئی نبی کسی بستی کے لیے آتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ساری کائنات ہے، ساری کائنات ہے۔ میں اس پر آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کفار مکہ سوال کرتے ہیں
सवाल क्या है? वइज़ क़ाल अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका दीन सच्चा है अपने रब से कहो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। अब उन पर पत्थर तो बरसने चाहिए थे क्योंकि वो हक तो नहीं थे, वो तो बातिल थे। अल्लाह के नबी सच्चे थे, पत्थर बरसने चाहिए थे, नहीं बरसे। वजह क्या है? अल्लाह ने जवाब दिया और तसल्ली दी। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे हबीब, मैं इन पर अज़ाब को मुसल्लत कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। वजह क्या है? अंत फ़ीहिम, आप इनमें मौजूद हैं और जब तक आप इनमें मौजूद रहेंगे इन पर अजाब नहीं आ सकता। सवाल ये है, अल्लाह के नबी मक्का से चले मदीना, अब तो मक्का वालों में नहीं है, अब तो इन पर अजाब आना चाहिए था, नहीं आया। पता चला अंत फ़ीहिम का माना ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सिर्फ मक्का के नबी, बल्कि अंत फ़ीहिम का माना ये है मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी। अब सवाल ये है, मदीना से अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस गए हैं, अब बैतुल मुक़द्दस गए तो मक्का में भी नहीं है, मदीना में भी नहीं है। सवाल ये है, अब तो मक्का वालों पर अज़ाब आना चाहिए था, नहीं आया। वजह क्या है? अंत फ़ीहिम का माना ये अल्लाह के नबी मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी, बैतुल मुक़द्दस के भी नबी। मेरे नबी मेराज की रात अर्श पर जाते हैं। अब सवाल ये है, अब तो ज़मीन में ही नहीं है, अब तो उन पर अज़ाब आना चाहिए था। पता चला अज़ाब ना आया तो पता चला अंत फ़ीहिम का माना ये मेरे नबी मक्का के भी नबी, मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी, बैतुल मुक़द्दस के भी नबी है और आसमान के भी नबी, ज़मीन के भी नबी है। मेरे नबी दुनिया से चले गए, अब तो दुनिया में नहीं है, अब तो इन पर अज़ाब आना चाहिए था, नहीं आया। पता चला मेरे नबी मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी, बैतुल मुक़द्दस के भी नबी, ज़मीन के भी नबी, आसमान के भी नबी, इस जहान के भी नबी, उस जहान के भी नबी। ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी का ज़माना नबूवत आज भी दुनिया में मौजूद है। अब मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह ने उस कौम के ऊपर अजाब को मुसल्लत करना था लेकिन नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का कानून ये है, अल्लाह का दस्तूर ये है, जब भी अल्लाह ने किसी कौम पर अजाब को मुसल्लत करना हो अल्लाह उस कौम से अपने नबी को निकाल कर दूसरी बस्ती में भेज देते हैं, उस कौम पर अजाब को मुसल्लत फरमा देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को उस बस्ती से निकाला, दूसरी बस्ती में पहुंचा दिया, इस बस्ती को पलट कर रख दिया। और जितने भी नबी आए या जितने भी नबी की कौमों के ऊपर अजाब आया, अल्लाह का उसूल यही था कि अल्लाह ने नबी को बस्ती से निकाला, उस कौम के ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह के नबी की उम्मत उन कुफ्फार के ऊपर अजाब आना चाहिए था, नहीं आया। बस्ती से तो निकले, अजाब नहीं आया। पता ये चला मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी, इन दोनों शहरों से निकले, बैतुल मुक़द्दस गए, अजाब आना चाहिए, नहीं आया। मक्का के भी नबी, मदीना के भी नबी, बैतुल मुक़द्दस के भी नबी, इस जहान के भी नबी और उस जहान के भी नबी। बात समझे? हमारे 3 सवाल हल हुए। पहला सवाल क्या था? उस नबी का नाम बताओ जो कहे मैं सबका, जो कहे मैं सबका नबी हूँ। हमारा दूसरा सवाल ये था, उस नबी का नाम बताओ जिसकी दलील नबूवत आज भी दुनिया में मौजूद हो, जिसकी दलील नबूवत आज भी दुनिया में मौजूद हो। हमारा तीसरा सवाल, उस नबी का नाम बताओ जिसका ज़माना नबूवत आज भी दुनिया में मौजूद हो, जिसका ज़माना नबूवत आज भी दुनिया में मौजूद हो। अब मेरा दोस्तों तवज्जो रखना, हमारा चौथा और आखिरी सवाल, दुनिया का बातिल इसका जवाब दे दे, हम उसकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर उसके पास इसका जवाब ना हो तो उसूलन बात ये बनती है तो उसको हमारी बात मान लेनी चाहिए और इस्लाम को कबूल कर लेना चाहिए। हमारा चौथा सवाल ये है, उस नबी का नाम बताओ कि जिसकी तालीमात आज भी दुनिया में मौजूद हो। समझ आई? उस नबी का नाम बताओ जिसकी तालीमात आज भी दुनिया में मौजूद हो। तालीमात कहते किसको हैं? नबी अल्लाह भेजते हैं और नबी को तालीमात देते हैं। नबी की तालीमात क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कैसे दाखिल हुए, मस्जिद से बाहर कैसे निकले, मेरे नबी मैदान जंग में कैसे, मेरे नबी अपने घर में कैसे, मेरे नबी सहाबा के साथ कैसे, मेरे नबी अज़वाज के साथ कैसे, मेरे नबी यतीमों के साथ कैसे, मेरे नबी बच्चों के साथ कैसे बैठे, तो कैसे बैठे,
اٹھے تو کیسے بیٹھے، میرے نبی کیا طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنتیں، صاف لفظوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ تعلیمات ہیں۔ سوال یہ ہے اس نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہوں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے آئے، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے آئے، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ توجہ رکھنا، جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے، جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے اور جس نبی کا پڑھنا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کلمہ تو تم پڑھا دو گے، یہودیت کے دائرے میں داخل تو کر لو گے، عیسائیت کے دائرے میں داخل تو کر لو گے، سوال یہ ہے چلاؤ گے کس طرف؟ سمجھ آئی؟ سوال یہ ہے چلاؤ گے کس طرف؟ امتی کے لیے تو نبی کی تعلیمات ہوا کرتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لے آؤ، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ تم اس بات کو خود تسلیم کرتے ہو کہ ہمارے پاس اب وہ کتاب کوئی نہیں، تمہارے پاس اب وہ تعلیمات کوئی نہیں، اس بات کو تم خود تسلیم کرتے ہو، تو پھر مسلمان کو کیسے کہتے ہو کہ سب یہودی ہو جاؤ یا سب عیسائی ہو جاؤ؟ اگر تمہارے پاس ان 4 سوالات کے جوابات ہوں تو میرے دوستو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو اصول کیا بنتا ہے کہ وہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ جب نبی خود کہے تو ہم بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، نبی تو خود کہہ نہیں رہا، ہم تمہاری بات کو کیسے تسلیم کریں؟ تو اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو، اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ کس کا بھائی؟ دلیل نبوت کیا ہے؟ نبی کی دلیل نبوت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ نبی کی دلیل نبوت قرآن مجید نہیں لا سکتے، مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے میرے دوستو، قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، قرآن کے سامنے سارے ڈھیر ہو گئے۔ ایک یہودی نے عیسائیت کی کتاب کو اٹھایا، یہودیت کی کتاب کو اٹھایا، مامون الرشید کے دربار میں آیا کرتا۔ مامون الرشید کا معمول یہ تھا کہ علماء کو جمع کرتا، بحث مباحثہ ہوتا، شعراء جمع ہوتے، علماء اپنے دین کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے۔ وہ شخص مامون الرشید کے دربار میں آتا اور جرا کو سنتا، مناظرہ دیکھتا، بحث مباحثہ دیکھتا۔ مامون الرشید نے اس کو دعوت اسلام دی، کہنے لگا میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، میں صرف یہاں پر جرا کو دیکھنے آتا ہوں، میں یہاں مناظرہ دیکھنے آتا ہوں، بحث دیکھنے آتا ہوں، تمہاری بات کو مانوں گا نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، سال کے بعد دوبارہ مجلس ہوئی، مامون الرشید کے دربار میں وہ یہودی آتا ہے، یہودیوں کا عالم آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مامون الرشید میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا ہے۔ مامون الرشید نے پوچھا بتا تو صحیح، ایک عرصے سے میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو مسلمان نہیں ہوتا، آج اچانک خود آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ واقعہ سنایا یہودیوں کے اس عالم نے، واقعہ کیا پیش آیا؟ اس نے واقعہ یہ سنایا میں نے عیسائیت کی کتاب کو بھی اٹھایا، یہودیت کی کتاب کو بھی اٹھایا، مسلمانوں کی کتاب کو بھی اٹھایا، اس میں تحریفات کرنا شروع کی۔ عیسائیت کی کتاب انجیل کو لیا، اس میں تحریفات کی، اس کو تیار کیا، پیک کیا اور عیسائیوں کے عالم کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور اس کو تحفے کو قبول کرو۔ عیسائیت نے لیا، اس کو چوما، قبول کر لیا، اپنی لائبریری میں رکھ لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے یہودیت کی کتاب کو اٹھایا، اس کے اندر تحریفات کی اور تحریفات کر کے یہودیت کو تحفہ دیا۔ یہودیت کے علماء نے اس کتاب کو لے لیا، سینے سے لگا لیا، چوم لیا، لائبریری میں رکھ دیا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید کو لیا، قرآن مجید کے اندر تحریفات کر دی، ایک عام شخص کے پاس گیا اور اسے جا کر میں نے تحفہ دیا کہ جی آپ کا قرآن ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس تحفے کو قبول کریں۔ اس شخص نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں مکمل حافظ نہیں ہوں، یہ تو کسی عالم کو چیک کرواؤ، پھر میرے پاس لے کر آؤ، جب عالم اس کی تصدیق کرے گا میں پھر اس کو پڑھوں گا، اس تحفے کو لوں گا، میں ایسے لینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ شخص ایک عالم کے پاس گیا، عالم نے اس قرآن کو کھولا اور اس قرآن کو کھول کر اس کو پڑھا۔ اس نے کہا بھائی اس میں تحریفات ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، میں اس کو لینے کو تیار
نہیں ہوں، اس کو پتہ یہ چلا یہودیت کی تعلیمات ختم۔ یہودیت کی تعلیمات کیا ہو گئی بھائی؟ بولو، یہودیت کی تعلیمات ختم، عیسائیت کی تعلیمات ختم، باقی کیا رہا؟ قرآن مجید، باقی کیا رہا؟ قرآن مجید۔ پتہ اس کو یہ چلا یہ حق ہے، اس لیے باقی ہے، قیامت تک رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا، اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور اس کی بقا بھی باقی رہے گا، اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا، اس کی تعلیمات بھی رہیں گی اور اس کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو، ہمارے 4 سوال۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو، اور دلیل نبوت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے، اس نبی کا نام بتاؤ جس کا زمانہ نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ لا نہیں سکتے، میرے نبی کا زمانہ نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ دلیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ کتنا بڑا، کہ اللہ کے نبی مکہ کے بھی نبی، مدینہ کے بھی نبی، بیت المقدس کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی، زمین کے بھی نبی، اس جہان کے بھی نبی، اس جہان کے بھی نبی۔ اور ہمارا چوتھا سوال یہ تھا، اس نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ یہ بحث آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں اور پھر اس کا مطلب سمجھاؤں گا۔ یہ بحث آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ جب یہودیت کسی عام شخص سے بحث کرتی ہے یا عیسائیت کسی عام شخص سے بحث کرتی ہے تو پھر وہ علمی دلائل پیش کرتی ہے۔ جب علمی دلائل پیش کرتی ہے تو لوگ اس کے جانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا یا وہ شخص جس نے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا، قابل نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، تو یہودیت کے جانسے میں آ جاتا ہے، پادریت کے جانسے میں آ جاتا ہے اور عیسائیت کے جانسے میں آ جاتا ہے۔ اس کو عیسائیت علمی دلائل دیتی ہے یا عقل سے سمجھاتی ہے یا اس کے سامنے علم پیش کرتی ہے، سامنے والا جانسے میں آ جاتا ہے۔ یا آپ کے سامنے باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کا کوئی بھی باطل ہو، دنیا کا کوئی بھی یہودی ہو، دنیا کا کوئی بھی عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، جب آپ کو وہ دعوت دے تو آپ نے اس کے سامنے یہ کیا کرنے ہیں؟ 4 سوالات رکھنے ہیں اور اسے یہ کہہ دینا کہ تم ان 4 سوالات کا جواب دے دو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے جواب ہم تمہیں دیتے ہیں اور ہماری بات مان لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اصول بھی یہی بنتا ہے کہ جب آپ اپنے نبی کی دعوت دیں، اپنے دین کی دعوت دیں، اپنے اسلام کی دعوت دیں، تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اعتراضات کو پیش کرتا ہے، آپ اس کے اعتراضات کو دھو کر اس کو جوابات دیتے ہیں، وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آپ کے اصل میں یہ اعتراضات ہیں، یہ 4 سوال آپ کے اعتراضات ہیں، آپ اس کے سامنے پیش کریں اور اسے کہیں ہمارے اشکالات ہیں، ان کو صاف کر دو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن تم اگر نہیں لا سکتے تو ان سوالات کے جوابات بھی ہم سے لے لو اور دین بھی ہمارا قبول کر لو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میرے دوستو، فخر کرو کہ آپ کے پاس اسلام ہے۔ میرے دوستو، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ قرآن جو دلیل نبوت انبیاء کو ملتی ہے، وہ دلیل نبوت کی حفاظت اللہ آپ سے لے رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے سے لے رہے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتارتا وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پر اتار دیتا تو زمین پھٹ جاتی، لیکن سوال یہ ہے 7 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نرم دل رکھتا ہے، لیکن قرآن کی طاقت کو اس نے اپنے دل میں لیا ہوا ہے۔ پہاڑ تو پھٹ جاتا، زمین تو پھٹ جاتی، لیکن بچے کا دل نہیں پھٹا۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، دن کے ٹائم سورج آسمان پر چڑھتا ہے، ان گرمیوں کے دن کے اندر آپ دن کے 12 بجے یا 1 بجے آسمان پہ سورج کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ آنکھ کھول کر سورج کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سورج کی شعاعیں آپ کی آنکھوں میں لگتی ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن شام کو آسمان پر چاند آتا ہے، یہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، جب سورج سے روشنی لیتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ہم اس کو دیکھتے رہیں، ٹھنڈک ملتی رہتی ہے۔ سورج کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، سورج سخت ہے، چاند ٹھنڈا ہے،
بالکل اسی طرح یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، وہاں سے چل کر یہ لوگوں کے سینوں میں گیا، حفاظ کرام کے سینوں میں گیا، صحابہ کرام کے سینوں میں گیا، تابعین تبع تابعین ائمہ کرام کے سینوں میں گیا۔ جس طرح چاند نے سورج سے روشنی لی اور روشنی لینے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، ڈائریکٹ روشنی اس پر نہیں پڑی، سورج سے پڑی ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ یہ قرآن اترا ہے، دل پر یہ قرآن اترا ہے۔ وہاں سے چل کر جب یہ حافظ قرآن کے سینے میں آیا تو 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے۔ اور ایسا حافظ پھر سوال یہ، یہودیت کوئی ایک کتاب کا حافظ دکھا دو، اپنا تورات کا حافظ دکھا دو، عیسائیت انجیل کا حافظ دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کے حفاظ آپ کو ہر محلے میں ملیں گے، آپ کو ہر محلے میں ملیں گے۔ میرا دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتا چلوں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 سوال رکھے، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، کچھ پہلے بیٹھے تھے، جو ابھی آئے وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ 4 سوال کیا؟ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں، جو کہے میں بولو بھائی، جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ ہمارا دوسرا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو، جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ ہمارا تیسرا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ جس کا زمانہ نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ ہمارا چوتھا سوال اور آخری سوال، اس نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ کلمہ تو پڑھاؤ گے، چلاؤ گے کس طرف؟ اگر تم نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، چلانا بھی تو ہے نا، اس کے لیے تعلیمات لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو ہمارے نبی کی تعلیمات کو دیکھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں علماء کا احترام، علماء کا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم خوش قسمت ہے کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب آپ حضرات کے درمیان موجود ہیں، اور آپ حضرات کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کی قدر کرنا، احترام کرنا۔ خوش قسمت ہے کہ مولانا حبیب اللہ صاحب جیسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میرے دوستو، امام رات کے وقت عشاء کی نماز کو پڑھا کر جا کے سو جاتا ہے، مقتدی ساری رات نوافل میں لگ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھ لے، اور وہ ساری رات نوافل میں کھڑا رہے، پورا قرآن بھی پڑھ لے، تب بھی اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے صرف فرض پڑھے، وتر پڑھے، جا کے سو گیا، صبح آ کر فجر کی نماز پڑھا دی۔ میرے دوستو، کوئی بھی اس کا مقتدی اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، پیچھے اس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام جب ایک نماز پڑھاتا ہے، 27 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہوں تو جمع تفریق آپ خود کر لیں کہ 27,000 نمازوں کا ثواب ایک امام کو ملا، 27,000 نمازوں کا ثواب ایک امام کو ملا۔ میں آپ کو صرف مولانا کی قدر بتا رہا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ قدر کرنا، امام کو 27,000 نمازوں کا ثواب ملا۔ اب وہ پیچھے جو مقتدی ہے ساری رات نفل بھی پڑھتا رہے تو 27,000 نفل پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ بالفرض اگر پڑھ بھی لے تو نفل اور فرض برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا، مقتدی سے امام بہت اونچا ہے، مقتدی سے امام بہت اونچا ہے۔ تو شخصیت مولانا حبیب اللہ صاحب جیسی ہو تو بندے کی خوش قسمتی ہے۔ اس علاقے پر اللہ کی رحمت ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ مولانا جیسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے پاس کچھ لوگ گئے کہ حضرت ہمارے علاقے کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ حضرت ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ایک دم آگے ہوئے، سرخ ہو گئے، رنگ اڑ گیا، اچانک غصے میں کہنے لگے، گھر جانا اور اللہ سے معافی مانگنا، تم نے یہ جو بات کی ہے ایک عالم کے متعلق اللہ کو اتنی بری لگی ہے، اتنی بری لگی ہے کہ ممکن ہے اللہ تمہیں ایمان پر موت ہی نصیب نہ کرے۔
اور اللہ تمہاری نسلوں کے اندر کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا اگر علماء کو گالی دے دی، اگر علماء کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت بھی پیدا کی، کوئی بھی بات آ گئی توبہ کر لینا، علماء کے لیے اپنے دل کے اندر میل نہ رکھنا۔ میرے دوستو، اللہ ایمان پر موت نصیب نہیں کریں گے اور اللہ نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت